علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی ہے، جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر ایک اہل بیت کی زندگی کا یہ پہلو ہے کہ اہل بیت کے معجزات کیا ہیں۔ مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، امیر المومنین پانی پہ چلتے تھے، اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا، جو سوال کیا جائے امیر المومنین جواب دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معجزات ہیں یہ صرف اور صرف اہل بیت، ان سے میرا کوئی لینا دینا؟ ان معجزات کے سننے سے میرے ایمان میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تازگی پیدا۔ لیکن میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، میں پانی پہ نہیں چل سکتا، میں چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ بھائی امام حسین کیا پہنتے تھے، امام حسین کیا کھاتے تھے، امام حسین کا گھر کیسا تھا۔ کئی لوگ جاتے ہیں نجف میں مولا علی کا گھر دیکھ کے آتے، مومنہ نے میسج کیا کہ مولانا میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ نجف جا کے امیر المومنین کا گھر دیکھ کے آئے کہ اب یہ بڑا گھر بیچوں گا، آج کے بعد ہم چھوٹا گھر لیں گے، اور جیسے امیر المومنین کا چھوٹا گھر تھا ویسی زندگی ہم بتانا شروع کر دیں گے۔ تو ایک یہ پہلو ہے کہ واقعاً اہل بیت کیسے گھروں میں رہتے تھے، کیسی سواریاں تھیں، اس پہلو کو بھی ہم پریکٹیکلی کاپی نہیں کر سکتے۔ نہ ویسے گھروں میں آج ہم رہ سکتے ہیں، نہ وہ جو کی سوکھی روٹی ہم کھا سکتے ہیں، نہ 1000 رکعت نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، ہماری استطاعت میں نہیں ہے۔ دوسرا، ٹائم وائز ہر زمانے کی اپنی فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ اگر وہ زمانے میں گھوڑے پہ سواری کرتے تھے تو آج کیا ہم گھوڑوں پہ سواری کریں؟ ایک بچے نے اچھا کوشچن کیا کہ مولانا، بار سننے میں آتا ہے نا بچے امام زمان آئیں گے، اکثر فلموں میں دکھاتے ہیں گھوڑے پہ آئیں گے، تو میں نے کہا کیا مطلب، مولا گھوڑے پہ جائیں گے، آپ لینڈ کروزر پہ جاؤ گے؟ یہ کیسی آپ کی سوچ کہ امام زمان آئیں گے اور ٹائم کی جو ٹیکنالوجی ہوگی اس ٹیکنالوجی کو کیا کریں گے، ریجیکٹ کر دیں گے؟ تو میں نے کہا یہ بتاؤ، ایک بندہ گھوڑے پہ جائے، ایک بندہ گاڑی پہ جائے، پہلے کون پہنچے گا؟ تو اگر مولا نے معجزے سے ہی پہنچنا ہے تو طے العرض کریں گے، پھر گھوڑے پہ کیوں جائیں گے؟ اس زمانے کی سواری اگر خچر تھی تو خچر پہ، اونٹ تھی تو اونٹ پہ، ہاتھی ہوگا تو ہاتھی پہ، گھوڑا ہوگا تو گھوڑے پہ۔ آج کے زمانے کی سواری اگر گاڑی ہے تو گاڑی پہ۔ مسئلہ شریعت کا ہے، اگر سواری حلال ہے تو اس پہ سوار ہونا حرام نہیں ہے۔ اس زمانے کے جو کپڑے تھے وہ زمانے کے تھے، آج کے زمانے کے جو کپڑے آج کے زمانے کے ہیں۔ اس زمانے کے کھانے تھے کہ مولانا مجلس میں نیاز کا ہے کہ بریانی ہے کہ نہیں، اہل بیت نے کبھی بریانی نہیں کھائی، ہم بریانی نہیں کھائیں گے، ہم سویاں اور کسٹرڈ نہیں کھائیں گے، جو اہل بیت کھاتے تھے ہم وہی کھائیں گے۔ جناب والا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ جو پہنتے تھے یا کھاتے تھے وہ اپنے زمانے کے حساب سے کھاتے تھے۔ اب پوری دنیا تو عربستان میں نہیں رہتی نا، کوئی ایران میں رہتا تھا، کوئی زمانے میں ہندوستان میں رہتا تھا، ہر زمانے کے اپنے کپڑے اور اپنا لباس ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلا پہلو اہل بیت کے معجزات جن کو پریکٹیکلی ہم فالو نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسا لباس تھا، اس کو بھی ہم پریکٹیکلی فالو نہیں کر سکتے۔ تیسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا جس کو عباس نے فالو کیا، جس کو سیدہ زینب نے فالو کیا، جس کو حبیب ابن مظاہر نے فالو کیا، جس کو امام خمینی نے فالو کیا، جس کو شہید حسینی نے فالو کیا، جس کی امت کے علماء نے فالو کیا، وہ تھا امام حسین کے بتائے ہوئے اصول۔ اصول یہ تھا کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا، یہ حسین کا اصول، شجاعت کا مظاہرہ کرنا یہ حسین کا، اپنے امام زمانہ کے ساتھ وفا کرنا یہ عباس کا اصول تھا۔ اب شاید آپ کہیں کہ مولانا یو کے میں رہتا ہوں، بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، کھانا کون سا کھاؤں؟ میں نے کہا مولا اگر بتانے پر آئے تو اس زمانے میں پزا نہیں تھا، اس زمانے میں برگر نہیں تھا، تو امام نے اصول بتا دیا کہ وہ کھاؤ جو حلال ہو، وہ کھاؤ جو طیب ہو، وہ کھاؤ جو طاہر ہو۔ آپ نے بچے کو اصول بتا دیا۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا یہ پہلے دیکھے گا حلال ہے کہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ مولانا کپڑے کون سے پہنے؟ امام نے اصول بتا دیا، لباس وہ پہنا جس میں حیا پایا جاتا ہو، جس میں عفت پائی جاتی ہو۔ تو اگر اصول کو فالو کیا جائے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارے گھروں میں اگر بے چینیاں ہیں اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں چلتے۔ ہم کچھ پریکٹیکلی چیزیں کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن واقعاً پریکٹیکلی میرے گھر میں امام حسین کے اصول ہیں، ابی عبداللہ الحسین کے اصول ہیں، ابو الفضل العباس کے اصول ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے مشہد میں، مزاحاً ایک جملہ بولتا ہوں کہ 2 مولوی ہمیشہ خوش رہتے، اس کے علاوہ جو مولویوں کا طبقہ ہے وہ زیادہ خوش نہیں رہتے۔ ایک مجلس پڑھنے والا مولوی، دوسرا تعویذ لکھنے والا، یہ دونوں ہمیشہ بہت خوش رہتے، لیکن مجلسی مولویوں سے پھر تعویذی مولوی زیادہ خوش رہتے۔ باقی جو تیسرا بیچارہ چوتھا طبقہ ہے پیش اماموں کا، اور وہ نارملی پریشانیوں کا
دوچار رہتا ہے. پھر وہی ڈیمانڈ کی بات آ گئی. تو ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا فلاں مولانا ہے ایک مشہد میں، آپ جانتے. میں نے کہا ہمارے دوست. کہا کہ انہوں نے کافی ٹائم پہلے ہمارے گھر میں شوہر کے ساتھ انبن تھی تو انہوں نے ہمیں چینی دی اور الحمدللہ چینی کا اثر بڑا تھا، اور جو شکایت ہمیں شوہر سے تھی وہ شکایت کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی. ٹائم نہیں دیتے تھے، محبت کا مسئلہ تھا، وہ سب کچھ ہمارا دور. تو میں نے کہا آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ کب ان کا کانٹیکٹ نہیں مل رہا، لہٰذا اگر آپ وہ چینی بھیج دیں تو ہمارے گھر میں پھر سے وہ مسائل بپا ہو گئے. تو میں نے کہا کہ چینی انگلینڈ میں نہیں ملتی، شوگر وہاں نہیں ملتی. کہا نہیں وہ پڑھی ہوئی شوگر، اس پہ انہوں نے کچھ دم کیا ہوا تھا. اچھا. میں نے کہا کتنی بھیجی تھی؟ کہا انہوں نے کوئی 1 کلو بھیجی. میں نے کہا کہ کیا ہوا کہ مولانا ہدیہ بھی ہم اچھا دیتے ہیں. کتنا دیا تھا؟ کہ میں نے 500 پاؤنڈ دیے تھے 1 کلو. میں نے کہا یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گیا. 1 کلو چینی کے 500 پاؤنڈ. اب دیکھیے سائیکولوجیکلی پرابلم. اصول اگر زندگی میں نہ ہو، اگر یہ شروع سے اہل بیت کے اصول پہ عمل کرتی تو اس کی زندگی آباد. اب میں نے اس دوست مولوی کو بھی بچانا تھا اور اس کو بھی سمجھانا تھا. اب ظاہر اس کی روزی پہ بھی ہم نے لات نہیں مارنی، تو میں نے اس کو اشاروں کے نایوں میں سمجھایا. اتنا ان کو نہیں سمجھایا جتنا آپ کو سمجھا رہا. اب ہوتا یہ ہے کہ مثلاً کوئی خاتون فون کرے گی مولانا صاحب شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی کیا کریں؟ وہ کہ ٹھیک ہے میں دعا پڑھ کے دیتا ہوں. تو پہلے پوچھے گا کہ آپ کے شوہر کو کیا پسند؟ میٹھا کھاتے ہیں، میٹھے کے بڑے شوق. اچھا میٹھے میں کیا پسند ہے؟ کسٹرڈ پسند ہے، سویاں پسند ہے کہ نہیں مولانا؟ چائے بہت پیتے. ٹھیک ہے. اب کہے گا میں آپ کی طرف چینی بھیج رہا ہوں کہ شوہر کو کم از کم دن میں اگر 4 کپ پیتا ہے تو آپ نے 5 پلانا، اور اس چائے کے کپ میں آپ نے چینی ملا کر دے دینی ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ میاں جب گھر آتے تھے، مرد ظاہر تھکا ہوا ٹوٹا ہوا کام سے بزنس سے گھر آیا، اب انتظار میں ہے کہ بیوی کوئی چائے کا کپ لائے تاکہ سر کا درد دور ہو جائے. اب چائے کے کپ کے آنے سے پہلے بیویاں 10 سوال کرتی ہیں. کہاں تھے، دیر کیوں کی، فلاں چیز لائے کہ نہیں لائے؟ وہ کہے گا پہلے چائے کا کپ تو لاؤ پھر باتیں کرتے ہیں. کہ نہیں پہلے جواب دو. تو گھر میں انبن ہو جاتی. اب اس کی یہی پریشانی تھی کہ بیوی چائے کا کپ نہیں لاتی. اب مولوی کے کہنے کا اثر کیا ہوا کہ شوہر گھر آیا نہیں، چائے پہلے سے تیار. وہ صوفے پہ بیٹھا نہیں، چائے پہلے سے تیار. اب ایک سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے. وہ مرد بھی سوچے کہ بیوی اتنی نیک ہو گئی کہ میرے کہنے سے پہلے چائے کے کپ لا رہی، میرے کہنے سے پہلے میری خدمت ہو رہی ہے. تو اس کے ایکشن کی وجہ سے اس کے دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ محبت پیدا ہو گئی، اور ان کی انبن کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو اس نے کمزوری پکڑی اور چینی کے 500 پاؤنڈ لے لیے. اگر پہلے دن سے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ انسان عمل کرتا ہے. امام معصوم کیا فرماتے ہیں کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. کہ مولا بیوی کیسی ہو؟ فرمایا بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. کھلا ہوا پھول، آپ گلاب کے کسی باغ میں چلے جاؤ، ایک پھول کھلا ہوا، تو بندہ جب کھلے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے تو اس کے وجود میں ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے. کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونی چاہیے. کہ مولا شوہر کیسا؟ کھلا ہوا پھول مطلب جیسے مرد گھر میں آئے تو جب اس کو ویلکم کرے تو چہرے پہ کیا ہونی چاہیے؟ مسکراہٹ ہونی چاہیے. اور مولا تو وہی فرماتے مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ مومن کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے. دوسرا فرماتے مومن سخی ہوتا ہے. فرمایا سخی علی کو بھی اچھا لگتا ہے، بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے. کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. کہ مولا مرد کیسا ہونا چاہیے؟ پھر فرماتے میرے آقا، فرمایا جب بارش ہوتی ہے تمہارے چپل پہ کیچڑ لگ جاتا ہے، فرمایا کیچڑ والے چپل گھر لے کر جاتے ہو؟ کہ نہیں مولا. پہلے کیا کرتے ہو؟ کہ مولا چپلوں کو صاف کرتے ہیں پھر گھر جاتے ہیں. کہ مرد جب گھر سے باہر سے اندر جائے تو باہر کے جتنے ٹینشنز ہیں وہ دروازے پہ چھوڑ کے اور فریش ہو کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے. اگر ان اصولوں پہ عمل کرے گا تو دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی، آخرت میں بھی خوشیاں ملیں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. تو ایک پہلو اہل بیت کے معجزات، دوسرا پہلو کیا پہنتے تھے، تیسرا پہلو اہل بیت نے جو اصول بتائے. یہ گھروں میں ناچاکیاں، یہ ڈائیورس کا ریشو اوپر جانا، یہ خیانتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ان سب کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو فالو نہیں کیا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. حق ہے، حق ہے، علی جدھر حق ہے ادھر